السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آئے ہیں 5 وقت نماز کا راز۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، پورا سنیے گا، پورا سنیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، اور اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد مسلمان پر 5 مصیبتیں آتی ہیں: موت، قبر، عصر، پل صراط اور جنت کا دروازہ بند ہونا۔ اللہ نے ان مصیبتوں کی مصیبت ٹالنے و آسان کرنے کے لیے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ دن اور رات کی بھی 5 حالتیں ہوتی ہیں: صبح، دوپہر، شام، رات، اور ان وقتوں میں نمازیں فرض کی گئی تاکہ مومن کہ ہر وقت کی شروعات اللہ کی عبادت سے ہو۔ صبح ہونے پر فجر کی نماز ادا کر کے بندہ اپنے دن کی شروعات اللہ کے ذکر و عبادت سے کرتا ہے۔ دوپہر میں کاروباری مصروفیت کے بعد انسان کھانا کھاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے دوسرے وقت کی شروعات اللہ کی عبادت سے کرتا ہے۔ کام کاج میں لگ جانے کے بعد پھر عصر کی نماز ادا کر کے واپس کاروبار میں لگ جانے کا تیسرا موقع ملتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا ہے، اور مغرب کی نماز ادا کر کے انسان اپنے دن بھر کے حساب کتاب کو سمیٹتا ہے، اور عشاء کی نماز ادا کر کے دن بھر کے تھکے دل و دماغ کو آرام و سکون دینے کے لیے سو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی زندگی کا ہر دن اور دن کا ہر پہر اللہ کے ذکر سے شروع و آباد رہتا ہے۔ نزہۃ المجلس میں 5 نمازوں کی خوبصورتی یہاں بھی لکھی ہے کہ فجر و عشاء کی نماز کا وقت قبر اور قیامت کے اندھیرے کی طرح ہے۔ جس نے عشاء کی نماز ادا کی اس نے اپنی قبر میں روشنی کا انتظام کر لیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی کا کام کرے گی، اور فجر کی نماز کے بدلے نمازی کو دوزخ و نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ ظہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے والا گناہ سے صاف کر دیا جائے گا۔ عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گیہوں کا دانہ کھایا تھا۔ جس نے یہاں نماز ادا کی اس پر جہنم حرام قرار دی جاتی ہے۔ مغرب کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جو آدمی اس وقت میں نماز ادا کرے گا اللہ سے جو مانگے گا دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: 5 وقت نماز کی مثال اس نہر جیسی ہے جو ہر مسلمان کے گھر کے آگے سے جاری ہے۔ جو آدمی یہاں 5 نماز پڑھتا رہے گا اس نے 5 بار نہر میں غسل کیا۔ جس طرح روزانہ 5 بار نہانے والے کے بدن پر میل نہیں رہتا، اسی طرح پابندی سے 5 نماز پڑھنے والے کی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ 5 کا اس انسانی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ خود انسان کی پیدائش بھی 5 منزلیں طے کرنے کے بعد انسانی شکل صورت میں آتی ہے: نطفہ، علقہ، گوشتگاہ، عظمہ، لحمہ۔ اسی طرح انسان کی بھی 5 حیثیت ہوتی ہے: بیٹھنا، سونا، جاگنا، لیٹنا، اٹھنا۔ اس طرح انسان 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے اللہ پاک کے احسانوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ معراج کی رات 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، جن میں سے 45 معاف کر دی گئیں۔ اب 5 باقی ہیں، لیکن
सवाब 50 नमाजों का मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने कलमा में हर नेकी का बदला 10 गुना अता फरमाने की बशारत सुनाई है। इसलिए पढ़ने में 5 नमाजें ही है, लेकिन सवाब में 50 के बराबर सवाब